بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 80 تک چلتا ہے. سورہ توبہ کے اندر ہمارا یہ آج کا پورا رکوع آیت نمبر 72 سے لے کر کے آیت نمبر 80 تک چلتا ہے. اور یہاں سے تیسری تقریر شروع ہو رہی ہے غزوہ تبوک کے بعد. یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے. چنانچہ بالکل پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا حکم دیا منافقین کے بارے میں جو اب تک کی پوری نبوی زندگی کے اندر نہیں دیا گیا تھا. مکی زندگی پوری 13 سال اور مدنی زندگی کے 8-9 سال گزر چکے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، وغلظ علیہم، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. اب منافقین کے بارے میں اس سے پہلے پالیسی کچھ اور تھی، یعنی نرمی کی پالیسی تھی. ان کو مختلف مقامات پر ان کو ڈھیل دی جاتی رہی. اس کی 2 وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ آستین کے سانپ اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا تو باہر کا دشمن ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، تو بیک وقت 2 جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک باہر سے جنگ ہوتی ہے اور ایک اندر سے جنگ ہوتی ہے، اور وہ اسلامی سلطنت کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت جو ہے دیا جانا درکار تھا، تاکہ یہ خوب سوچ سمجھ لیں. ان کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ان کو ٹائم دیا جاتا رہا. لیکن اب جو ہے یہ دونوں وجوہات ختم ہو چکی تھیں. ایک تو یہ کہ 9 سال مدنی زندگی کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا. دوسری جو بڑی اہم بات تھی کہ اب جو ہے عرب کے اندر اسلام غالب ہو چکا تھا. خطہ عرب کے اوپر اسلام جو ہے مکمل طور پر غالب ہو چکا تھا. یہاں تک کہ بیرونی سپر طاقت نے جب للکارا تھا تو آپ عرب کے درمیان سے اٹھ کے عرب کے کونے تک چلے گئے شدید گرمیوں کے موسم میں، اور سپر طاقت ڈر کے مقابلے سے باز رہی. لہٰذا اب وہ وقت تھا کہ ان جو ہے آستین کے سانپوں کو کچل دیا جائے. اس لیے بڑے سخت الفاظ ہیں، جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، ان کے ساتھ نہایت سختی کے ساتھ پیش آؤ. اور پھر اس کے بعد وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے وہ ان کے ٹھہرنے کے لیے. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسم اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے یقیناً وہ کفر کا کلمہ کہا ہے. اور وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے جو یہ نہیں کر سکے ہیں. ابھی ہوا یہ تھا کہ جب یہ غزوہ تبوک کی تیاریاں جاری تھیں اور اسی اثناء کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، تو ان منافقوں نے مختلف مقامات پر بیٹھ کر کے ایسی باتیں کی جو سریعاً کفر کے مترادف تھی. اور وہ رپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. جب ان سے پوچھا گیا تو اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہنے لگے، کیونکہ اللہ کو تو مانتے نہیں تھے دل سے، تو بلا خوف و خطر قسمیں اٹھا دیتے تھے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو واضح کیا ہے. روایات کے اندر وہ 2-3 باتیں آتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے جملے کہے تھے. جیسے مثال کے طور پر ایک منافق نے کہا ایک نوجوان
مسلمان سے صالح خالص کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں تو کہنے لگا نعوذ باللہ پھر تو ہم سارے کے سارے جو ہے گدھے ہیں. اس کا یہ جملہ آپ تک پہنچا دیا گیا اور پھر اس سے پوچھا گیا تو قسمیں اٹھا کہنے لگا کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کی. اسی طریقے سے کچھ اور جملے بھی یہاں پر روایات کے اندر آتے ہیں. اور ساتھ یہ جو فرمایا ہم بما لم ینالوا، اور وہ کچھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی جو یہ نہیں کر سکے ہیں. تو اس حوالے سے غزوہ تبوک سے جب واپسی ہو رہی تھی تو منافقین نے 2 سازشیں کی تھیں. ایک سازش یہ تھی کہ واپسی کا سفر جو ہے پہاڑوں کے درمیان سے ایک جگہ پر سفر راستہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا اور اتفاق سے ٹائم بھی رات کا ہو گیا. انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا منافقوں نے کہ رات کا ٹائم ہے، جب کسی گہری کھائی کے نزدیک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوں گے تو ہم ان کے قریب جا کر کے ان کو نعوذ باللہ دھکا دے دیں گے اندر. تو اللہ رب العالمین نے اطلاع کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو حکم دے دیا کہ سارا لشکر جو ہے رک جائے، اور پھر رک گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 صحابہ کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، ان کو ساتھ لے کر کے آپ گزرے اس راستے سے. جب آپ گزرے تو دیکھا پیچھے سے 10-12 منافق جو ہے ڈاٹے باندھے ہوئے نقاب باندھے ہوئے آ رہے تھے اپنی کارروائی کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف لپ کے مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ ڈر کے اس لیے بھاگ گئے کہ کہیں ہم پہچان نہ لیے جائیں. اسی طرح ایک اور ان کی سازش تھی کہ جو ہی ادھر سے مسلمانوں کی شکست کی خبر آئے گی ادھر سے ہم عبداللہ بن ابی کے سر کے اوپر تاج شاہی رکھ دیں گے کہ مدینہ کا بادشاہ اب یہ ہے، اب یہاں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں. یہ 2 ان کی باقاعدہ محدثین نے روایات کی ہیں یہ سازشیں. اسی کی طرف اشارہ ہے ان الفاظ کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو جرم کا سازش کا بغض و دعوت کا یہ جو رویہ ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کر دیا ہے. اب یہ الفاظ بڑے سمجھنے والے ہیں. یہ مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹی سی بستی تھی ہجرت سے پہلے. ہجرت کے بعد جب اسلام کا مرکز بنی تو دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں یہ عرب کا دارالسلطنت بن گیا. یہ شہر ہر طرح کی تجارت اور ہر طرح کے غنائم کا یہ گڑھ بن گیا. اور یہاں کے لوگوں کی جو زندگی تھی وہ یقیناً جو ہے وہ بڑی خوشحال ہو گئی ہے. اور یہ آخری دنوں میں یہ جن دنوں کی ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں مال غنیمت جو ہے وہ امٹ رہا تھا مدینہ کی طرف اور دور خوشحالی شروع ہو چکا تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غنی کیا ہے اس لیے یہ اتنے زیادہ جو ہے سازشیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ جو ہے ظلم کے اور جرم کے اور یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں باز آ جائے تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ موڑا توبہ نہ کی يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ ان کو نہایت دردناک عذاب دے، عذابًا علیمًا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور دنیا کے اندر خطہ عرض پر ان کا کوئی مددگار اور ساتھی اور حمایت کرنے والا نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے دیا تو لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور اللہ کی راہ کے اندر جو ہے صدقہ خیرات کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ہم نیک وکار بن کر رہیں گے. یہ سارے کے سارے منافق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں انتہائی مالدار تھے. اللہ نے ان کو اور بھی مالدار کیا تھا. چنانچہ انہوں نے کئی بار آ کر کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ وعدے کیے کہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے، اللہ سے ہم بڑا صدقہ خیرات کریں گے، ذرا ہماری حالت مزید بہتر ہو جائے. لیکن یہ سارے کے سارے لوگ اپنے وعدوں سے پھرتے رہے اور ان میں سے ان کی کئی ایک مثالیں منافقین کے اندر موجود ہیں. فلما آتاہم من فضلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کے فضل سے بہت کچھ دولت مل گئی، بخلوا بہ، تو انہوں نے کنجوسی کی، بخل کیا. وتولوا وهم معرضون، اور منہ پھیر گئے اللہ کے نام میں خرچ کرنے سے بالکل ہی جو انکاری ہو گئے. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم
यल्क़ौनहु, अल्लाह फरमाते हैं चुनांचे हमने इनके दिलों के अंदर ऐसा निफाक डाला कि वो इनके दिलों के अंदर बस गया, उस दिन तक रहेगा जिस दिन ये मेरे हुजूर में पेशी के लिए आएंगे। ये है अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर वो असल सज़ा कि अल्लाह ने निफाक इनके ऊपर चस्पा कर दिया, इनके दिल दिमाग के अंदर ऐसा डाल दिया कि ये निकलेगा नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा, यहाँ तक कि आखिरत का दिन हो जाएगा। किस जुर्म की पादाश में? बिमा अखलफुल्लाह मा वअदूहु, उस वादा खिलाफी की पादाश में जो इन्होंने अल्लाह के साथ किया है। व बिमा कानू यक्सिबून, और उस झूठ की पादाश में जो ये बोल रहे हैं, बोलते रहे हैं। अलम यालमू अन्नल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवाहुम, क्या ये जानते नहीं है कि अल्लाह इनके खुफिया राजों को भी और इनकी खुफिया सरगर्मियों को भी, नजवाहुम, अल्लाह सबसे वाकिफ़ है। व अन्नल्लाह अल्लामुल गुयूब, और अल्लाह गैब की सारी बातों को जानने वाला है। अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तव्विईना मिनल मुअमिनीना फ़िस सदक़ात। अच्छा, इन मुनाफ़िक़ों का एक और भी हाल है कि ये बहुत बड़े दौलतमंद होकर के कंजूसियाँ करने वाले, अल्लाह इनके बारे में भी जानता है कि ये वो लोग हैं जो साले मुखलिस अहले ईमान के ऊपर जो है तानाज़नी कर रहे थे, फप्तियाँ कर रहे थे। जब देखा कि सहाबा किराम, गरीब सहाबा किराम बढ़ चढ़ के अल्लाह की राह में सदके पेश कर रहे हैं, तो इन्होंने उसके ऊपर बाकायदा फप्तियाँ कसी, आवाज़ें लगाई। और अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, हालांकि वो जो सहाबा किराम लेकर के आ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंदे जिहाद के लिए, वो बेचारे बड़ी मुशक्क़त करके लेके के आ रहे थे, अपने बाल बच्चों का पेट काट करके, 2 वक्त की रोटी में से 1 वक्त की रोटी, सारी रात कुआं चला करके तो खजूरें मिली, आधी खजूरें बीवी बच्चों के लिए रखी, वो सारी रात से भूखे। अकीद नज़रों का वाक़या है, बड़ा मशहूर वाक़या है। आधी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत पेश कर। तो इस तरह के सहाबा किराम के ऊपर इन्होंने बाकायदा जो है आवाज़ें लगे, ताने किए, फयस्खरून मिनहुम, और मजाक उड़ाया। सखिर अल्लाहु मिनहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने इनके इस मजाक उड़ाने का मजाक उड़ाया। और वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब आखिर के अंदर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के ग़ज़ब व ग़ज़ब का अंदाज़ा करें मुनाफ़िकीन के ऊपर। अल्लाह फरमाते हैं इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए इस्तग़फ़ार करें या इस्तग़फ़ार ना करें। इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, अगर आप इनके लिए 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करेंगे, फ़लन यग़फ़िरुल्लाहु लहुम, तब भी अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा। ये है इन मुनाफ़िकीन का अंजाम, दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी यही होगा। इसलिए जहन्नम के अंदर जो वादी, जहन्नम का जो हिस्सा इनके लिए मुकर्रर है, वो काफिरों से भी ज़्यादा सख्त है, उसका तज़किरा आगे आ रहा है। और फिर फरमाया क्योंकि ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, इन्होंने कुफ्र किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इनकार किया। और वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि मुनाफ़िकीन की 3 अलामतें जो हदीस के अंदर बयान की गई हैं कि बोलेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा तो खिलाफी करेगा, अमानत रखी जाए तो ख़यानत करेगा। ये चीज़ें तो हमारे अंदर आम हैं ही। और ये जो पूरी सूरह मुबारका है, ये कुफ्र और इस्लाम की कशमकश के अंदर जो बंदा गैर जानबदार ठहर जाए या कुफ्र का साथ दे, उसको ईमान भी जो है वो मोतबर नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस्तग़फ़ार करने की, अपने ईमान की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका
سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.